ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ مجھے اپنے رب سے محبت ہے، الحمدللہ ہمیں محبت ہے، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں محبت میں اتنی گھما یا الہی، اللہ کرے کہ یہ محبت ایسی آ جائے سینے میں، ایسی آ جائے ہمارے اعضاء میں کہ یہ روشن ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہو جائے۔ ایک یہ کہ بندہ یہ کہے مجھے اللہ سے محبت ہے، دوسری جانب یہ کہ اللہ خود کہے مجھے میرے بندے سے محبت ہے۔ یہ جو فضیلت ہے نا، یہ بڑی عظیم و شان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے پاک حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ سرکار نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ لا یزال عبدی، میرا بندہ ہمیشہ یتقرب الی بالنوافل، وہ نوافل پڑھ کر کیا کرتا ہے جی، میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سے معنی یہ ہرگز نہ لیا جائے اور نہ ہی یہ معنی ہے کہ فرض عبادت نہیں کرنی اور نفل ہی پڑھنی ہے۔ فرض عبادت تو فرسٹ پہ ہے نا، فرض کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، افضل ترین عبادت ہی فرض ہے۔ فرض پڑھنے کے بعد، فرائض ادا کرنے کے بعد اب کیا ہے، بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یتقرب الی بالنوافل، ایسی ہمیشگی اختیار کرتا ہے کہ اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا حتی احبہ، پھر ایک دن ایسا آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے محبت فرماتا ہوں، احبہ فاذا احببتہ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث قدسی بخاری شریف کی، اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، یسمع بہ جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا بھی روایتوں میں آیا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ، اللہ نے ارشاد فرمایا میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَقَلْبَهُ الَّذِي وَفَوَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ کیا مراد ہے اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ اس بندے کے اعضاء میں سرایت کر جاتا ہے، نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے ہی من گھڑت پیٹ سے اس کی شروحات بیان کی اور بیڑا غرق کر لیا اپنا، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی بندے کو اللہ اپنا بنا دیتا ہے نا، پھر اللہ کی یہ جو طاقتیں ہیں، سمیع ہونا، بصیر ہونا، ان کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان اللہ کے بندوں کے جو اعضاء ہیں یہ اللہ کی طاقت کا مظہر بن جاتے ہیں کہ پھر بظاہر تو وہی 10 روپے والا انڈا ہوتا ہے جس سے زردی نکلتی ہے اور انڈے کا مادہ نکلتا ہے، لیکن جب بابا فرید کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہی انڈا پھر انڈا نہیں، اندر سے جب توڑا جاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے۔ وجہ کیا، بات کیا ہے، وَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا جب ہم کسی کو محبوب بنا لیتے ہیں تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، يَبْطِشُ بِهَا، جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔ اور سماعت، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں 1400 سال پہلے، قیامت آئی ابھی نہیں آئی نا، ابھی کافی ساری علامتیں باقی ہیں، اگرچہ سائنس جو ہے وہ ہر سال ہی کوئی نیا جھوٹ جو ہے تیار کر کے لگا دیتی ہے کہ 12 میں آنے والی، 15 میں آنے والی، 21 میں آنے والی، 25 میں آنے والی، لیکن ابھی کافی ساری علامتیں باقی ہیں۔ لیکن یہ بتایا کس نے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے، ابھی بھی پتہ نہیں کتنے سال گزر جائیں گے، بہت ساری علامتیں بھی باقی ہیں، لیکن بات کیا ہے، یہ کس طاقت سے بتایا؟ اسی طاقت سے بتایا جو اللہ نے خود ارشاد فرمایا، وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پھر ایسی طاقت عطا فرمائی کہ قیامت تک کے آنے والے کئی حالات کی خبر دے دی، قیامت کی نشانیوں کی خبر دے دی، قیامت سے پہلے ہونے والے کاموں کی خبر دے دی۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ
کنعان میں تشریف فرما تھے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض مصر میں، اتنا فاصلہ، وہاں سے قمیض کی خوشبو کو پا لیا، وہاں سے قمیض کی خوشبو کو پا لیا۔ یہ ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں اور پاوریں۔ اور آپ دیکھیں دوسرا، حضرت سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے 3 میل فاصلے پر کیا کیا؟ چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ وہ لشکر کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ 3 میل کا فاصلہ اور پھر چونٹی، جسے سب سے چھوٹا جانور کہا جاتا ہے، اس کی آواز آپ نے سن لی۔ یہ کیا تھا؟ وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ اور حضرت سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ امتی اور آپ کے دور کے ولی حضرت آصف بن برقیہ، تخت بلقیس یمن میں ہے اور آپ شام میں تشریف فرمائیں۔ یمن اور شام فاصلہ دیکھیں کتنا بڑا فاصلہ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی چاہیے، راتوں ہاتھ چاہیے، پلک جھپکنے سے پہلے چاہیے۔ تو کیا ہوا؟ اس اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ ابھی آ جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ، ان کو اس میں اعظم آتا تھا، انہوں نے پڑھا جو ہی اللہ نے طاقت دی نا، تو اب کیا ہوا؟ اس میں کس کا مظہر ہو رہا ہے؟ کیا چیز ظاہر کر رہی ہے؟ کیا ہو رہی ہے؟ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ۔ اللہ فرماتا ہے جب کسی کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے ذریعے پکڑتا ہے، پھر وہ گھنٹوں والے، مہینوں والے، دنوں والے، سالوں والے سفر جو ہیں کلوز کر دیے جاتے ہیں، وہ کلوز کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے، میرے آقا کا پیارا غلام خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، اور مقام نہاون کے اوپر وہاں اسلامی لشکر ہوتا ہے، اتنا زیادہ فاصلہ، اور خطبے کے درمیان فرماتے ہیں، ان کو نصیحت فرماتے ہیں۔ جب جنگ سے واپس آتے ہیں، حضرت ساریہ فرماتے ہیں حضور ہم نے آپ کی آواز سنی اور اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اور ایسا بھی سسٹم نہیں تھا شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے وہ سپیکر تھے تو آواز پہنچ گئی تھی، یہ تو اب نکلے نا، یہ سارا نظام اب کا ہے۔ تو یہ وہ پاوریں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ اور آج جو دنیا قائم و دائم ہے، اللہ والے موجود ہیں جن کو اللہ نے یہ طاقتیں عطا فرمائیں۔ اور عاشقوں کے امام عشق و محبت، امام عاشقان حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ فرماتے تھے کہ میں ہر جمعرات کو نماز عصر اور مغرب کے درمیان بریلی سے مدینے جاتا ہوں۔ بریلی سے مدینے، کہاں بریلی کہاں مدینہ، اب تو جلدی والے سفر آ گئے نا ہوائی جہاز کے ذریعے، اور پہلے کئی مہینے کئی دن لگ جاتے تھے جناب، وہ سمندری سفر ہوتا تھا، دریائی سفر ہوتا تھا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں عصر اور مغرب کے درمیان ہر جمعرات کو بریلی سے مدینہ۔ تو یہ وہ پاوریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو۔ تو اس حدیث پاک کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سرایت کر جاتا ہے، نہیں، اللہ کے معاذ اللہ کے نور کے جز ہو جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں اور ان ہستیوں کے جو اعضاء ہوتے ہیں پھر وہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا مظہر بن جاتے ہیں، کہ جن کو دیکھ کر پھر کئی غیر مسلمان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رشتہ داروں میں دنیا میں ایسے ہیں جو گمنام ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں، پھر اللہ انکار نہیں کرتا۔ کیا اللہ فرماتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں انہیں ضرور عطا کرتا ہوں۔ رات کو دیکھو تو ساری رات مسجد میں گزر گئی، اور جو پہلے میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی نا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، ہاتھ ہو جاتا ہوں، پاؤں ہو جاتا ہوں، دل ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث پاک کے آخر میں بھی الفاظ یہ ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ان دعانی عجبتہ، کہ جب یہ بندہ جس کو میں محبوب بنا لیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے جب یہ بندہ مجھ سے دعا کرے میں دعا قبول کرتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا